بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ دوستوں، آج ہم اس تاریخ آزادی کی، تاریخ اسلام کی 78ویں قسط میں آپ کو صوفیوں کا عروج بیان کریں گے۔ اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ آج اس کا پہلا حصہ ہے اور کل اسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دوسرا حصہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو دوستو، فارس میں صوفیہ شاہی سلسلے کے عروج کے متعلق جاننے کے لیے ہمیں اس عوامی اسلام کی طرف دیکھنا پڑے گا جو مغولوں کی طرف سے مچائی جانے والی تباہیوں اور بربادیوں اور تیموری حملوں کے بعد فارس اور اناطولیہ کے علاقوں میں ہونے والی شورشوں کے دوران ابھرا۔ سن 1219 میں جب چنگیز خان نے آمو دریا کو پار کیا، 1261 میں جبکہ مملوکوں نے عین جلوت کی جنگ میں منگولوں کی فاتحانہ پیش قدمی پر مکمل روک لگا دی۔ اس دونوں اہم واقعات کے دوران اسلامی دنیا کے مرکزی حصے میں تخت و تاراج ہو گئے۔ وسط ایشیا، فارس، عراق، افغانستان کے علاوہ شام اور پاکستان کے کچھ حصے ملبہ کا ڈھیر بن چکے تھے۔ کچھ علاقے میں تو آبادیوں کا 90% حصہ قتل کر دیا گیا۔ بخارا، سمرقند، ہرات اور بغداد جیسے علوم اور فنون کے مراکز کو توڑ پھوڑ کر زمین کے برابر کر دیا گیا تھا۔ لائبریریاں جلا دی گئی تھیں، علماء فضلاء کا انتہائی بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا، قومی یادگاریں گرا دی گئی تھیں، تالابوں، نہروں اور زراعتی نظام توڑ کر ختم کر دیا گیا تھا، عام آبادیوں کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ اسلامی عالمی نقطہ نظر سے ان تباہ کاریوں کی وسعت کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ صاف ہو جاتا ہے یہی وہ دور تھا جب عیسائیوں نے اسپین کے ایک وسیع حصہ پر پھر سے قبضہ جما لیا، جن میں سویلے اور غرناطہ بھی شامل تھا۔ اس عظیم آفت کا سامنا کرتے ہوئے مسلمانوں نے اپنے روحانی جڑوں کی جانب مڑنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ علماء ختم ہو گئے جو علم اور کلام کے بہترین تشریح کیا کرتے یا مختلف مذاہب کی آپسی مسابقتی خوبیوں کے بارے میں بحث کرتے۔ وہ عباسی خلافت جو کہ وقت کے ساتھ بس ایک خالی خول کی طرح رہ گئی تھی، وہ خلافت مٹ گئی۔ تاریخ میں ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ مختلف نسلیں اور مذاہب نے جب اپنے آپ کو ختم ہو جانے کی خطرات سے دوچار دیکھا تو انہوں نے وقتی طور پر اپنے آپسی اختلافات کو بڑھا لیا اور منظم ہو گیا تاکہ خطروں کا سامنا کر سکے۔ منگولوں کا دور شروع ہونے سے پہلے فارس، عراق، شام نے ان لڑائیوں اور آپسی چکمشوں کو دیکھا جو شافی، حنفی اور اثنا عشری مسالک کے ماننے والوں کے درمیان ہوا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علم و کلام کے موج اور علماء کے تسلط سے دبے اسلام کی جگہ ایک عوامی اسلام ابھرا جس کی آبیاری صوفیاء کرام کر رہے تھے۔ صوفی اسلام منگول دور سے پہلے کے دینیاتی اسلام سے ان معنوں میں الگ تھا کہ ایک میں عقیدے کی روحانیت پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ اس کے برخلاف منگول دور میں پہلے اسلامی رسومات پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ وسط ایشیا کے جنگجو منگولوں کی فتح پر روک لگانے میں ناکام رہے۔ علماء اپنے بقا کے لیے جنگجو حکمران کے رہنے منت تھے۔ ان حکمرانوں کی شکست کے ساتھ ہی ان علماء کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ایک مذہبی خلا پیدا ہو گیا تھا۔ بہت ہی کٹھن وقت آن پڑا تھا۔ وسط ایشیا اور فارس میں اسلام کی بقا خطرے میں پڑی ہوئی تھی۔ اسلام اس علاقے میں باقی رہے گا یا نہیں، اس بارے گمان ہو چلا تھا۔ اسی لیے ایمان والے اپنے داخلی روحانی خزانوں کے جانب رجوع ہو گئے۔ مغولوں کی تلوار کسی حکمران کا سر تو کاٹ سکتی تھی، لیکن یہ تلوار ایمان کے متوالوں کی روح کو نہ چھو سکی، اور عوام قائد کی تلاش کرتے کرتے صوفیہ کرام کی طرف کھچے چلے آئے۔ صوفیہ مسلک اپنے ابتدا ہی سے سیاسی جھگڑوں سے بالکل الگ تھلگ رہا۔ ان اندرونی سیاسی جھگڑوں سے جو شیعہ سنی کی شکل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے زمانے سے بھی ابھرے تھے۔ صوفیہ طرز کو شیعہ سنی طرز فکر کا ایک سمیابی آمیزش ہے۔ صوفیہ کرام تو ہمیشہ سے ہی رسوماتی محکمہ سازوں کی نظروں سے کھٹکتے تھے، اس لیے انہیں ہمیشہ ہی محتاط رہنا پڑتا تھا۔
صوفی ایک استاد کے ذریعے علوم کو اوروں تک منتقل کرنے کے متعلق جس طریقہ کار پر زور دیتے رہے، صوفی یعنی مرشد، پیر اور کتب، یہ طریقہ کار شیعہ طرز فکر سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن جہاں تک شریعت پر چلنے کا سوال ہے، یہ سنی مسلک سے ہی قربت رکھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صوفیہ کرام کے تقریباً تمام سلسلے اپنے محافظ ولی تسلیم کرتے ہیں اور اہل بیت کو خصوصی مقام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے علم کو عرفان کے ذریعے حاصل کرنے پر اتنی ہی اہمیت دی جاتی جس قدر کہ شریعت کے ذریعے آسمانی احکامات پر چلنے پر زور دیا جاتا۔ ظالم سے بچنے کے لیے تقیہ کے اصول کو بھی قبول کر لیا گیا، اس کے باعث دشمن سے اپنی مذہبی شناخت چھپائی جاتی۔ کچھ طریقوں نے سما اور موسیقی کو اپنے طریقہ کار میں شامل کیا۔ یہی عوامی اسلام جس میں اسلام کی روح کی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن زہری کھول پر زیادہ تر نہیں تھی۔ یہی اسلام منگولوں کے دور میں بچا رہا۔ یہی صوفی اسلام پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا اور افریقہ کے اکثر حصوں میں پھیل گیا۔ اسلام دنیا کے عرب حصہ پر اس طریقہ کا زیادہ اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ اس عین جلوت کی جنگ میں مملوکوں کے ہاتھوں منگولوں کو شکست ہوگی تو یہ حصہ ان کی تباہیوں اور بربادیوں سے محفوظ رہ گیا۔ امریکہ جیسے ملک میں جو کہ اب مختلف نظریات کو دہتی ہوئی بھٹی بنا ہوا ہے، آج اس دور میں بھی یہاں کے مسلمانوں کے مختلف گروہوں کی نظریاتی اختلافات صاف نمایاں ہو کر دکھائی دیتے ہیں۔ عرب دنیا کے وہ شریعت پر اور اس کے اصولوں کی انتہائی سختی سے نفاذ پر زور دیتے ہیں، جبکہ ہندو پاک ملیشیا، انڈونیشیا اور افریقہ کے گروپ اس کی روحانی پہلو کی جانب زور دیتے ہیں۔ شیعہ یا سنی نہیں، بلکہ یہی عوامی اسلام تھا جو کہ 13ویں اور 14ویں عیسوی کے دوران وسط ایشیا کے مسلمانوں کے قلوب کو منور کر رہا تھا۔ اسی کے بطن سے صفوی، مغلیہ اور عثمانیہ سلطنت نے جنم لیا۔ شیعہ سنی نظریاتی سنگم نے صوفیانہ مسلک کو وہ قوت بخشی کہ جس کے بعد گروہ در گروہ لوگوں کے شیعت ہو کر سنی کسی کی جانب میں رغبت دلانے میں آسانیاں ہوگی۔ اس لیے جہاں صفوی شاہی سلسلہ فارس کو اثنا عشری فقہ کی جانب جھکانے میں کامیاب رہا، تو وہیں عثمانیہ اور مغلیہ سلطنتوں نے اپنے علاقوں میں حنفی فقہ کو عوامی حیثیت سے بالادستی دلوائی۔ جو مسالک ابتدا میں سماجی اور سیاسی طریقوں سے ابھری، وہی طریقے آگے چل کر اپنے اصولوں پر سخت سے برتنے لگے، جس سے تلخ شیعہ سنی مخالفت کو جنم دیا۔ اسی انتہائی سختی کے باعث آذربائیجان اور عراق پر تسلط کے صوفیوں اور عثمانیوں میں جنگیں بھی ہوئیں۔ ادھر صوفیوں اور مغلوں کے درمیان جنوبی افغانستان پر تسلط کے لیے کشمکش جاری رہی۔ سیاسی اور فوجی آرزوؤں کو مذہبی لبادہ پہنایا گیا اور غلط سلط مذہبی نعروں کے ذریعے ان کے اظہار نے اس دوری کو خلیج کو اور گہرا کر دیا۔ یہ دوری ایک زلزلے کو جنم دینے والی پاٹ دار لہر کی طرح اسلامی تاریخ کے اندرون میں سے گزرتی چلی آ رہی تھی۔ شیعہ سنی تفرقے یہ سیاسی ہیں نہ مذہبی۔ سیاسی اختلافات کو مفاد پرست بادشاہوں اور علماء مختلف قسم کے قانون دانوں نے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ان کو خوب تشہیر کیا اور ان اختلافات کو خوب ہوا دی۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے کے قابل ہے، اسی عوامی اسلام نے اسلامی ادب اور شعری، موسیقی، علم و اعصاب اور آرٹ کے میدان میں ایک زبردست تخلیقی دور کا دیکھا جو کہ تاریخ کے بہترین ادوار میں ایک تھا۔ اس دور میں فارسی زبان اپنے عروج کی انتہائی پر پہنچی تھی۔ ایشیا کے اکثر حصے کی رابطہ والی زبانیں بنی۔ ترکی زبان نے فروغ حاصل کیا۔ ہندوستان میں اردو زبان پیدا ہوئی۔ شاہ رخ، ابو سعید البیگ اور حسین بکارا جیسے بادشاہ جو کہ امیر تیمور کے وراثت تھے، وہ سب فنون لطیفہ ادب کے سرپرست تھے۔ اس زمانے کے چند عظیم ادبی شخصیتیں یہ ہیں: دیوان حافظ کے حافظ شیرازی،
جن کا انتقال 1399 میں ہوا۔ موقف کے مصنف ابو اسحاق الجو شیرازی، انتقال جن کا 1355 میں ہوا۔ ان گنت گیتوں کے مصنف دہلی کے امیر خسرو، مصنوی کے خالق ترکی کے جلال الدین رومی، کنز و اشتہا کے مصنف ابو اسحاق شیرازی اور فقہ الانس کے خالق عبد الرحمن جامی، جنہوں نے 1492 میں وفات پائی۔ محبوب القلوب کے خالق امیر علی نوزائی، انتقال 1490۔ سمرقند کے نور الدین غزنی، جنہوں نے نظر نامہ ظفر نامہ لکھا، جن کا انتقال 1407 میں ہوا۔ مجموعہ النوائش کے مصنف شہاب الدین عبداللہ، جن کا انتقال 1430، اور ظہیر الدین بابر، جس نے بابر نامہ لکھا اور سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی، جس کا انتقال 1528 میں ہوا۔ تبریز سے لے کر جیلان تک بیرا کے سندھ کے اطراف و اکناف کا علاقہ صوفیہ سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اسی سرگرم دور میں شیخ صفی الدین کا جنم ہوا۔ انہی کے نام سے صفویہ شاہی سلسلہ موسوم ہے۔ ان کا دور 1252 سے 1334 تک رہا۔ شیخ صفی الدین کو شیخ تاج الدین جیلانی رحمت اللہ سے اجازت ملی، جو کہ قادریہ سلسلہ سے تھے۔ شیخ جیلانی نے نوجوان صفی میں ایک عجیب شان دیکھی۔ صوفیانہ دیانتداری، سیاسی دانائی اور عملی دنیاوی کی مرکب سے اس نوجوان کو پیشانی سے جھلک رہا تھا۔ شیخ نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ شیخ صفی نے اردبیل میں اپنا ہی الگ سلسلہ قائم کیا۔ یہ مقام تبریز شہر سے تقریباً 200 میل پر واقع ہے۔ وہ ایک غیر استحکام بخش دور تھا، ہر طرف بے اطمینانی پھیلی ہوئی تھی، جبکہ الغانیہ شاہی سلسلہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ مختلف ترک قبائل کے درمیان اقتدار حاصل کرنے کے لیے زور آزمائی ہو رہی تھی۔ شیخ صفی الدین کی سرپرستی میں اردبیل لوگوں کے لیے ایک یادگار پناہ گاہ بن چکا تھا۔ اطراف و کناف کے اندران میں ہونے والی شورش سے بچ کر لوگ بھاگے چلے آتے تھے اور اردبیل میں پناہ لیتے تھے۔ شیخ صفی رحمت اللہ علیہ کی شہرت پھیلنے لگی۔ انہیں درباریوں کی سرپرستی حاصل ہونے لگی، مالداروں کی جانب سے عطیہ جات پیش کیے جانے لگے۔ شیخ نے اس دولت سے غریبوں کے آسرا دیا اور ستائے گئے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھا۔ صفی برادری پھیلنے لگی۔ ترکوں اور ایرانیوں، شامیوں، عراقیوں اور آذربائیجانیوں اور لتونیا کے گردوں میں ان کے حامیوں کی تعداد تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ اس برادری کے لیے شیخ صفی ہی پیر تھے، مرشد تھے اور دنیاوی قائد بھی۔ ان کو ماننے والے حامیوں نے اپنی مکمل وفاداری اور تولیت ان کے نام کر دی۔ جس مجنونہ جوش اور سرگرمی سے آگے چلا، 100 سال بعد صفی برادری 1500 کے آس پاس شاہ اسماعیل کی اتباع کی اس مکمل اطاعت اور فرما برداری، نظم و ضبط اور تنظیم کی بنیاد شیخ صفی الدین رحمت اللہ نے رکھی ہی تھی۔ شیخ صفی رحمت اللہ کو شیعہ ثابت کرنے کے لیے صوفیہ مورخوں نے بہت کچھ لکھا۔ یہ ایک ایسی سماجی تاریخ ہے جو کہ حالات کے صحیح ترازو میں نہیں لکھی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ شیخ صفی نہ تو سنی تھے اور نہ ہی شیعہ، بلکہ وہ اس آفاقی عوامی اسلام کے ایک فرد تھے جس کی بنیاد تعصب پر رکھی گئی تھی، جس نے منگول دور کے بعد عروج حاصل کیا تھا، جو کہ سنی اور شیعہ عناصر کا سماوی آمیزش تھا۔ صوفی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ شیخ صفی سید تھے، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کے ذریعے آل رسول تھے۔ یہ دعویٰ سچ ہے یا جھوٹا، بس اس حد تک معتبر ہے کہ اکثر بادشاہوں نے اپنے تخت و تاج کو استحکام دینے کے لیے، اس کو جواز فراہم کرنے کے لیے اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر 14ویں اور 15ویں صدی کے انڈونیشیا اور ملیشیا سلاطین کی اس خواہش نے اس کا موازنہ کے لیے اب وہ اپنی حکومت کو جواز فراہم کرنے کے لیے اپنی
بیٹیوں کی شادیاں عرب سیدوں سے کیا کرتے تھے۔ دلی سے اجمیر امیر تیمور کے واپس ہونے کے بعد سید برادران نے جو اقتدار پر قبضہ جما لیا تھا، اس عمل کی ایک اور اچھی مثال ہے۔ سن 1487 میں شیخ صفی کی نسل سے اسماعیل اول کی پیدائش ہوئی۔ اس نے اپنا نسب نامہ حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ سے اور روحانی رشتہ شیخ صفی سے جوڑا۔ اسماعیل اول فارس میں صفیہ شاہی سلسلہ کی بانی تھا۔ یہ حکومت 1736 تک باقی رہی اور ایشیا کے تمدنی اور سیاسی نشو و نما پر اس نے اپنی گہری چھاپ چھوڑی۔ صفیوں کے عروج کے سلسلے کی دوسری کڑی ہے کہ ترک قبائل کا ہجرت کرنا۔ تو دوستو، ہم یہاں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے ہی شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔